اللہ کے نبی کے صحابہ میں اتنا حیا تھا، آپ حیران ہوں گی آج کی عورتوں میں وہ حیا نہیں جو پیغمبر کے صحابہ میں مردوں میں حیا تھا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جنگ کا موقع تھا، جنگ کے موقع پہ صحابہ کرام جنگ پہ گئے ہوئے تھے، ایک یہودیوں کے قلعے پہ محاصرہ کیا ہوا تھا اور یہودی قلعہ بند ہو چکے تھے اور باہر صحابہ کرام نے محاصرہ طویل رکھا، عرصہ ہو گیا ابھی تک قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ اب یہودی بھی پریشان تھے کہ اب کیا کریں، خورد و نوش کا سامان ختم ہو رہا ہے۔ چنانچہ یہودیوں نے وہاں مشورہ کیا، مشورے کے اندر بات آئی کہ ایسا کرو، یہ ہماری جان ویسے نہیں چھوڑیں گے، ہمیں ویسے فتح نہیں ہوگی، ایسا کریں کہ ایک بازار سجائیں قلعے کے اندر، بازار سجا کے اس کے دائیں بھی عورتوں کو بٹھاؤ، اس کے بائیں طرف بھی عورتوں کو بٹھاؤ، دونوں طرف عورتوں کو بنا سوار کے اور جناب برہنہ لباس پہنا کے ان کو عورتوں کو بٹھا دو۔ صحابہ کرام مہینے ہو گئے یہ گھر سے نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی بیویوں کے قریب نہیں گئے ہیں، جس کو پھر اندر بلائیں گے عورتوں پہ نگاہیں پڑیں گی، تھوڑی سی غفلت کا شکار ہوں گے، ہم حملہ کر دیں گے۔ صحابہ کرام کے اس وقت امیر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی پاک پیغمبر کے صحابی ہیں۔ جب غزوہ احد میں حضور کی گال مبارک کے اندر خود کی 2 لوہے کی کڑیاں اندر گھس گئی تھی، یہ آئے اور اپنے دندان مبارک سے پاک پیغمبر کی کڑیاں کھینچی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے وہ کڑیاں نکلیں، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے اتنا زور لگایا، سامنے کے دانت ٹوٹ کے نیچے جا پڑے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، مولا ابو عبیدہ بن جراح کے حسن میں اور اضافہ فرما۔ دانتوں کے ساتھ اتنا حسین نہیں لگتے تھے جتنا دانتوں کے بغیر پیغمبر کی دعا نے حسن نصیب فرما دیا تھا۔ ابو عبیدہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو دنیا امین الامہ کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ یہ صحابی رسول کو پتہ چلا، یہودیوں نے کہا جی آؤ ہم شکست تسلیم کرتے ہیں، آپ اندر تشریف لے آؤ، فاتحانہ انداز کے اندر آ جاؤ۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا، ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے اندر کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ او نبی کے سپاہ سالارو، او نبی کے حبدارو، او نبی کے عاشقو، او نبی کے اوپر جان دینے والو، او مومن مردو، پیغمبر کے صحابہ، میں تم سے خطاب کرنے لگا ہوں۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، مجھے پتہ نہیں کہ اچانک یہودیوں کو کیا ہو گیا، کیسے ہمیں فتح مل گئی۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جب اندر داخل ہونا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، بس میری امیر کی ایک بات مان لینا۔ صحابہ کرام تھے، ایک بات سنتے تھے پھر ایسی دل کی تختی پہ لکھ سکتے تھے، وہ دل ان کا پھاڑ تو سکتے تھے لیکن دشمن ان کے دل سے وہ بات اور ایمان نکال نہیں سکتا تھا، پہاڑ ہل سکتا تھا۔ صحابہ استقامت کے ایسے پہاڑ صحابی کو ہلانا مشکل تھا۔ اس نے قلعہ کھولا، دروازہ، صحابہ کرام اندر داخل ہونے لگے۔ دائیں طرف بھی عورتیں، بائیں طرف بھی عورتیں بند سنور کر بیٹھی ہیں، برہنہ لباس پہن کے بیٹھی ہیں، اور صحابہ کرام پہ قربان جاؤں کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ صحابہ قطار در قطار گزر رہے ہوں گے۔ سارا لشکر گزرتا رہا، ایک صحابی نے بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں۔ جب آخری صحابی جانے لگا، پیچھے سے ایک بی بی نے آواز دی، کہا لگتا ہے یہ سارے لشکر والے اندھے ہیں، اگر ان کی بینائی ہوتی تو ہمارا حسن ضرور دیکھتے، ان کے اندر بینائی ہی نہیں ہے ورنہ یہ ہمیں چھوڑ کر یوں نہ جاتے۔ وہ صحابی رسول رکے، آنکھیں نیچے رکھیں، آنکھیں اٹھا کر دیکھی نہیں، صرف نیچے منہ کر کے کہا بی بی اللہ نے سب کو بینائی نصیب فرمائی، ان میں سے کوئی ایک اندھا نہیں، لیکن فرق یہ ہے ان سارے صحابہ نے پاک پیغمبر کا چہرہ دیکھا ہوا ہے۔ جو پیغمبر کا چہرہ دیکھ لے وہ کسی اور کی طرف کیوں تاڑے گا، کیوں دیکھے گا؟ ہم پاک پیغمبر کے غلام ہیں، بیوی کے سوا کسی عورت پہ ہماری نگاہ نہیں جاتی ہے، ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب وہ جانے لگے تو ساری عورتیں رونے لگی یہودیوں کی، کہا ہم نے دیکھا، دنیا میں سنا تھا کہ پیغمبر کے صحابہ ایسے ہوا کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہا بھائی جانا بعد میں، ہم سب کو کلمہ پہلے پڑھا دے۔ ان صحابہ کرام کی عفت، پاک دامنی، حیا کی وجہ سے
اللہ نے ان 70 عورتوں کو کلمے کی توفیق نصیب فرما دی۔ وہاں کے دور میں ایک مومن مرد کی یہ شان اور حیا ہوتی تھی جو آج ہمیں وہ عورتوں کے اندر نہیں ملتی۔